بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ بعض لوگ مختلف قسم کے پتھروں جو قیمتی پتھر ہیں جس کو احجار کریمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قیمتی پتھر، مثال کے طور پر جیسے فیروزہ ہے، عقیق ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، لعل ہے وغیرہ، ان پتھروں کو انسانی زندگی پر اثر انداز سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو باقاعدہ طور پر آپ کا نام پوچھ کر، آپ کی تاریخ پیدائش پوچھ کر، دن پوچھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ پتھر مناسب ہے، آپ یہ پہنیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بھی نو کا ایک قسم ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ستاروں کے اثرات کے عقیدے سے ملتی جلتی چیز ہے، جو جاہلیت کے زمانے میں ستاروں سے جس کی بات پہلے گزر بھی چکی کہ فلاں ستارے کو جو ہے خیر اور شر کا جو ہے اس کا عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارہ طلوع ہوا تو یہ خیر آئے گا، یہ غروب ہوا تو یہ شر آئے گا، تو یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ شرعی اعتبار سے پتھر انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کسی خاص قسم کے پتھر سے انسان مبارک اور کسی سے نامبارک نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ پتھر انگوٹھی میں رکھ لیا، پہن لیا، رکھ لیا تو آپ اس سے مبارک بن گئے، اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نامبارک ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ پتھروں کو مبارک یا نامبارک سمجھنا اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھنا مشرک قوموں کا عقیدہ ہے۔ مبارک یا نامبارک انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اسی سے انسان مبارک بنتا ہے اور اسی سے نامبارک بنتا ہے۔ جہاں تک بات ہے فیروزہ نامی پتھر کی حیثیت کہ فیروزہ کو لوگ بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ فیروزے کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے، تو بعض لوگ جو فیروزہ نامی پتھر کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور انسانی زندگی کی بہتری کے لیے مہنگے ترین داموں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کو تنور کے سامنے اس طرح کر دو تو تنور کی روٹی گر جاتی ہے، اور اس کو دودھ کے سامنے کر دو، دودھ میں رکھ دو تو دودھ دہی بن جاتا ہے۔ ایسے عجیب اس پہ بال رکھ دو، بال جلاؤ تو بال نہیں جلتا۔ لوگوں نے مختلف طریقے اس کے نکالے ہوئے کہ یہ اچھا ہے اور یہ نقلی ہے، اور زندگی میں اس کی وہ بہتری کی علامت سمجھا جاتا ہے فیروزے کو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے اس کا نام تھا فیروز، اب اس کا نام فیروز تھا، اور فیروز ویسے ایک پتھر کا بھی نام ہے، جیسے دوسرے کسی پتھر کا نام ہے لعل ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے۔ مختلف پتھر قیمتی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اثر انداز ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو اس کا نام بھی فیروز تھا۔ اس کے نام کو عام اور مقبول بنانے کے لیے جو سبائی اور بلوائی تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملہ کیا، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملہ کیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنے والے یہی تھے، شہید کرنے والے یہ تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی یہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ان سبائیوں نے اس کو مقبول اور عام بنانے کے لیے فیروزہ کو متبرک پتھر کی حیثیت سے پیش کیا، اور پتھر کے بارے میں نحوست یا برکت کا تصور سبائی افکار کا شخصانہ ہے، یہ انہی کی طرف سے ہمیں پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پتھر کوئی بھی ہو، چاہے وہ فیروزہ ہو، لعل ہو، یاقوت ہو، زمرد ہو، کچھ بھی ہو، عقیق ہو، یہ بذات خود نہ انسان میں بہتری لا سکتا ہے، اور نہ اس کے نہ ہونے سے انسان میں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اچھے ہو یا برے، اسی کے حساب سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوک ہوتا ہے۔ لہٰذا پتھر کو پتھر کی حیثیت میں رکھنا چاہیے، اس کو کسی اثر کے تحت نہیں لانا چاہیے کہ یہ مشرک قوموں کا عقیدہ ہے،
امید ہے کہ بات اب تک جو ہے صحیح پہنچ چکی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ جو پتھروں کے بارے میں غلط تاثرات ہے وہ انشاءاللہ وہ دور ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔